بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مفسد اسلامک یوٹیوب چینل۔ آج ہم قرآن مجید کے آخر سے تیسری صورت سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ سورہ اخلاص بڑی ہی جامع صورت ہے اور توحید کے مضمون کے اعتبار سے بہت جامع صورت ہے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ کی بات کرتے ہیں تو اللہ کا تعارف کرائیں، حسب نسب بیان کریں۔ تو اس میں کہا گیا کہ حسب نسب والی بات تو ہے نہیں ہے، اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ اس صورت کو قرآن مجید کا ایک تیسرا حصہ قرار دیا ہے، اس وجہ سے کہ زیادہ تر جو مضامین بہت زور سے قرآن مجید میں جن کا تذکرہ ہے، جن مضامین کا، اس میں توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ تو توحید ایک ایسا مضمون ہے پورے قرآن مجید میں جس کو بہت زیادہ بیان بھی کیا گیا ہے، لیکن ایک صورت میں اس کو اکٹھا ایک ہی دفعہ ذکر کر دینا وہ سورہ اخلاص میں موجود ہے۔ اس وجہ سے اس کو سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے کہ چار طرح کے لوگ تھے اور ان کی تردید ہوئی ہے، اور کچھ تو اللہ کے ساتھ دوسرے خداؤں کو مانتے ہیں، یعنی کہ اللہ کو نہیں مانتے، دوسروں کو خدا مانتے ہیں، ان کی بھی تردید ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ اللہ کو ماننے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ حاجت روا مشکل کشا دوسرے بھی ہیں، ان کی بھی تردید ہے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، ان کی بھی تردید ہے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ کچھ صفات میں دوسرے اللہ کے برابر ہیں، ان کی بھی تردید ہے۔ تو ہر لحاظ سے تردید کو بیان کر کے اس صورت کو سورۃ الاخلاص اور سورۃ التوحید کہا گیا ہے۔ اس کو بہت ہی جامع صورت ہے، اور اسے پڑھتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، کہہ دیجئے، هو اللہ احد، بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ قل، کہہ دیجئے، هو اللہ احد، بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ ہی وہ ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ صمد اصل میں اس ذات کو کہتے ہیں کہ دوسرے اس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ عام طور پہ اختصار کے لیے یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، لیکن وہ یک طرفہ معنی ہوتا ہے۔ معنی پورا اگر کیا جائے تو یہ ہوگا کہ اللہ ہی وہ ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ دونوں صیغے ہیں، یعنی کہ وعدہ یعید جو باب پڑھتے ہیں طلباء، اس میں ہم لم یعد پڑھتے ہیں اور وہ لم یوعد بھی پڑھتے ہیں۔ لم یعد بروزن لم یعل، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل جاد معلوم، ثلاثی مجرد، مثال واوی اسباب، فعل یفعل، تو یہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ ولد یلد سے لم یلد، اور لم یولد اسی گردان میں جو مجہول ہے لم یوعد کی طرح، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل جاد مجہول، ثلاثی مجرد، مثال واوی اسباب، فعل یفعل، تو لم یلد ولم یولد، لم یعد لم یوعد کی طرح ہے۔ تو لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔ تو یہ سورۃ الاخلاص، اور مختصر سی سورۃ التوحید بھی اسے کہتے ہیں۔ تو ایک جامع مضمون پر مشتمل یہ صورت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے ساتھ شغف تعلق نصیب فرمائے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن مجید کو آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی سب کو قرآن مجید سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔